مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں عقل اور دانش بخشے تاکہ ہم خداوند کے کلام کے پاس آ سکیں اور اسے سیکھی ہوئی باتیں غیر قوموں میں پھیلانے کے قابل بن جائیں۔ یہ ہم تمام ان بھائیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا کہ اگر ہم کلام مقدس کو نہیں پڑھتے یا کلام مقدس کی اسٹڈی نہیں کرتے تو یہ جو سیشن ہم نے شروع کیا ہے گزرے کل، آج کل اور آنے والے کل کے بارے میں، خداوند کی ججمنٹ اور گزرے کل، آج کل اور آئندہ آنے والے کل میں ہمارے فیصلے، گزرے ہوئے سالوں میں، گزرے ہوئے کل میں جو فیصلے انسان نے کیے ان کا فیصلہ کیسا رہا، ہم آج اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے سال میں تو ہم ان جسموں میں نہیں ہوں گے بلکہ روح میں بدل جائیں گے، یہ کلام مقدس کہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ججز میں، قضاء میں، پہلے باب میں ہی کہ گزرے کل میں لوگوں نے اپنی مرضی کو پورا کیا، لوگ سننے والے نہ تھے، جاننے والی قومیں نہ تھیں، بدی کا بدلہ بدی میں دیتے تھے، فرزندوں کا حق نہ دینا، خداوند کا کہنا نہ ماننا، اپنی مرضی پوری کرنا۔ یہ آپ دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب میں 9ویں اور 10ویں آیت میں، اور نہ سننے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرا باب اس کی پہلی سے 7 آیت، اور نہ جاننے والے لوگ بھی قضاء میں، ججز میں دوسرا باب 8 سے 15، اور بدی کا بدلہ بدی میں قضاء پہلا باب پہلی سے 7 آیت، فرزندوں کا حق نہ دینا قضاء یعنی ججز 1 8 to 15، خداوند کا کہنا نہ ماننے والے لوگ قضاء 1 16 to 21۔ کس طرح انہوں نے کہنا نہ مانا کہ یبوسیوں کو انہوں نے نہ نکالا، جو ججز چیپٹر 1 verse 16 to 21 میں درج ہے۔ کنانیوں کو نہ نکالا جو کہ ججز چیپٹر 1 22 to 33 میں ہے، اور وہ اس وجہ سے، ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ غالب نہ آئے اور وہ خدا کی نجات سے محروم رہے۔ تو یہ باتیں تھیں آج کل کے بارے میں جو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ گزرے سالوں میں ایسا ہوتا تھا تو کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور اگر ہم ایسا دیکھتے ہیں تو بھائیو ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ خداوند یسوع کا آ جانا، ہمیں نجات پھیلانا، ہمیں نجات دینا، ہمیں اس مشکلوں سے نکالنا، ہمارے دکھ، ہمارے تکلیف، ہمارے بوجھ اٹھا کر ہمیں سکھانا اور صلیب پر جان دینا۔ سکھانے کے بعد اگر پھر ہم وہی کام کریں جو گزرے کل میں ہوتا رہا تو آپ اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، کیونکہ گزرے
کل میں فیصلہ جو ہے وہ لوگوں نے کیا. آج کل کا فیصلہ بھی ہم لوگ خود ہی کریں گے، کیونکہ آنے والے کل کے دن میں جو ججمنٹ ہے وہ ان جسموں میں نہیں بلکہ روح کے مطابق خدا یسوع کریں گے. تو چیپٹر کو ہم برقراری رکھتے ہیں، اس عنوان کو ہم برقرار رکھتے ہیں، گزرے کل، آج کل اور آئندہ عمل کل کی بابت بات چیت کلام کی نظر میں. اب گزرے کل کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی جو میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ ہے پہلی پشت جو خداوند کو تو پسند تھی، لیکن پہلی پشت کے لوگ حالانکہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، مگر ان میں سے کئی لوگوں نے خدا کے خلاف وہ کام کیے، وہ باتیں کی جو خدا کو ناپسند تھی. تو بربادی کی وجہ یہی بنی. اب بربادی کس طریقے سے ہوئی آپ جانتے ہیں، نوح کے طوفان سے. تو پہلی پشت ہم دیکھتے ہیں آدم سے ہی. خدا باپ ہمیشہ اپنے فرزندوں سے اور اپنی فیملی سے منسلک رہتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے. خدا جہاں کے لیے تو آیا ہے، خدا نے جہاں سے محبت تو کی ہے، لیکن سب سے زیادہ فکر اس کو اپنی قوم سے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دنیاوی باپ جب کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو کسی اسکول میں دیکھتا ہے، اس کے تعلق سے دوسرے اسکول جو ہیں وہ اسے پسند نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچہ اس اسکول میں ہوتا ہے، اور جب کوئی فیصلے کا وقت آتا ہے یا مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے بچے کے اسکول کو پریفرنس دیتا ہے. اور شہر کی بات آ جائے، اب جب شہروں کے اسکولوں میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے جس شہر میں وہ ہوتا ہے اس ٹیم کے لحاظ سے اپنے بچوں کی سائیڈ اور اپنے شہر کی سائیڈ لیتے ہیں. اسی طرح خداوند نے آدم سے شروع کیا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں جو کین کا نسب نامہ ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر آلموسٹ 26 آیات تک مشتمل ہے. ضرور پڑھیے گھر میں کین کا نسب نامہ. تو وہ کین کے خاندان سے اتنا وابستہ نہیں ہوتا جتنا کہ آدم کے خاندان سے. اور کین کا خاندان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا کہلایا، کیونکہ سیت جب پیدا ہوا ہے تو آدم 130 برس کا تھا. یہ 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں ہے، اور 4 باب اس کی 25 اور 26 آیت میں بھی آدم کے بارے میں لکھا ہے جب وہ سیت پیدا ہوا. لہذا کین کا جو نسب نامہ ہے وہ بڑا کہلاتا ہے، اور آدم کا نسب نامہ جو سیت سے چلتا نوح تک آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اکاؤنٹ کریں تو یہ سب لوگ پہلی پشت کے درجے میں شامل ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیت جو ہے وہ آدم سے پیدا ہوا، اور آدم کی عمر تقریباً 930 برس تھی، جو کہ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 5ویں آیت میں ہے. جینیسس چیپٹر 1
सॉरी जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1 to 5 में दर्ज है। और फिर उसके बाद सेत पैदा होता है। इसकी कुल उम्र जो है वो 912 होती है, जो 8वीं आयत में है, चैप्टर 5 वर्स 8। और उसके बाद अनूस पैदा होता है, सेत का बेटा अनूस होता है, और उसकी कुल उम्र जो होती है वो 905 वर्ष होती है। और इस तरह अनूस से केनान पैदा होता है, और केनान की कुल उम्र जो है वो 910 साल है, जो कि 14वीं आयत में, 5वां बाब 14वीं आयत। और महलिएल पैदा होता है, और महलिएल की उम्र जो है वो 895 वर्ष होती है, जो कि 17वीं आयत में, 5वां बाब 17वीं आयत में। और यर्द पैदा होता है, और यर्द की कुल उम्र जो होती है वो 962 वर्ष होती है, जो कि 20वीं आयत में है। और उसके बाद यर्द से जो है वो हनूक पैदा होता है, और हनूक की कुल उम्र जो है हनूक जो है कुल उम्र 365 वर्ष रखता है, और वो जिंदा खुदा के हजूर पहुंच जाता है, उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, जो कि 24वीं आयत में, 5वां बाब उसकी 24वीं आयत में। और हनूक से फिर मुतसल्लह पैदा होता है, और मुतसल्लह की आप उम्र जानते हैं कि कुल 969 वर्ष, जो कि इन तमाम रुए ज़मीन पर जितने इंसान थे आज तक मुतसल्लह की उम्र के मुताबिक ना पहुंच सका। 969 वर्ष हुई, जो कि 27वीं आयत में है, 5वां बाब में 27वीं आयत में। और फिर मुतसल्लह से लमक पैदा होता है, और लमक की कुल उम्र जो है वो लमक की कुल उम्र जो है वो 777 वर्ष हुई, जो कि 31वीं आयत में है, 5वां बाब 31वीं आयत में। तो भाइयों, हम खासकर ये देखते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करें, इन तमाम सालों को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स बनते हैं, कि आदम से लेकर नोआ तक ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स बनते हैं। जबकि अगर सिर्फ नोआ ही की उम्र देखें, क्योंकि नोआ के वक्त तमाम जितने बुजुर्ग, उसके दादा परदादा जितने भी थे वो उसके साथ शामिल थे। और अगर हम नोआ के ही उम्र का तकाजा करें तो तकरीबन 1000 साल बनते हैं, कि 1000 साल में खुदावंद ने एक ऐसा आदमी पैदा किया जो उनकी मेहनत और मशक्क़त से उनको आज़ादी दिलाए। ये कलाम मुक़द्दस में बताता है, और हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि 28वीं आयत में है, 5वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, 28वीं 29वीं और 30वीं आयत में, और 31 और 32 भी पढ़ देंगे। और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ। जब लमक 182 वर्ष का था और उससे बेटा पैदा हुआ, उसका नाम नोआ रखा, और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत डाली, हमें आराम देगा। आपको पता है कि ज़मीन के सबब से, और वो सबब केन के सबब से हुआ, कि केन ने जब गुनाह किया तो वो ज़मीन जो है वो लानती कहलाई, क्योंकि हाबिल का खून खुदावंद को पुकारता था बदले के लिए। और खुदावंद ने केन से कहा कि अब इसका क्या जवाब दूं, तू और तेरी वजह से ये ज़मीन जो है वो लानती हो गई है, और अब तू मेहनत और मशक्क़त करके अपने लिए रोज़ी कमाएगा और अपने ख़ानदान को पालेगा। तो लिहाजा जब नोआ पैदा हुआ तो लमक ने ये कहा कि नोआ
اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس پر خداوند نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا، یعنی نوح ہی ہمیں بچائے گا اور ہم جو اتنی زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں اس سے آرام دے گا۔ کیوں؟ خدا کی تابع داری کر کے، خداوند کا کہنا مان کے، خداوند کا کی باتوں کو سن کر۔ لہذا یہاں پر جو نوح کا باپ ہے لمک، خدا کو اس کی فکر ہے اور خدا نے اس کو برقرار رکھا ہے تاکہ اس میں سے ایک ایسا انسان پیدا ہو جو ان کی محنت کو جو ہے اور مشقت کو جو ہے وہ آسان کر۔ اور یہاں ایک کین کے خاندان میں سے لمک ہے جو کہ چوتھا باب اور اس کی 23-24 آیت میں لکھا ہے اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور سہلا میری بات سنو، اور لمک کی بیوییں میرے سخن پر کان لگاؤ، اور میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے مجھے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر کین کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا اور لمک کا 70 سے 7 گنا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور خاندان ہے جو کہ کین کا ہے، جو کہ اپنے باپ آدم سے جدا ہو کر مشرق کی طرف چلا گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے ایک خاندان کی طرح اس کا نسب نامہ جو ہے اس میں ہنوک بھی ہے، اس میں یرد ہے، اس میں محلیل ہے، یہ آپ پڑھیں گے 17ویں 18ویں 19ویں آیت، یہ اس کا پورا نسب نامہ ہے۔ تو اس نسب نامے کو، کین کے نسب نامے کو، یہ کین کی جنریشن کو خدا کوئی اس پر نگاہ نہیں رکھتا، لیکن ان پر نگاہ رکھتا ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہی اعتبار اور یہی وجہ ہمارے درمیان میں آج بھی موجود ہے۔ ہم یہ یاد رکھیں، ہم اس پہ غور کریں کہ جس طرح گزرے سالوں میں خداوند نے صرف وہ جو خدا کے ساتھ چلتے تھے ان کے ساتھ خداوند رہا اور ان کی فکر کرتا تھا، اور اس کو کین کے خاندان کی، کین کے جنریشن کی، کین کی پشت کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ ان سے محبت ضرور کرتا تھا، انہیں ہر چیز دستیاب کرتا تھا، لیکن ان کو مشکلوں میں جب وہ پڑتے تھے تو وہ خدا سے دور ہوتے تھے، تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ سیت کے خاندان میں سے، آدم کے خاندان میں سے جو سیت کا خاندان اگر نوح تک تھا، اس کو بچانے کے لیے خداوند نے ہر قدم اٹھایا، اور اسی لیے جو زیادہ کلام مقدس میں درج کیا جاتا ہے وہ اس کے اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اسی لیے لہٰذا خدا کو کسی غیر قوموں سے غرض نہیں، اس کو اپنی قوم سے غرض ہے جو یہودی قوم ہے، اور یہودی قوم میں ہمارے باپ یسوع المسیح ہے، اس کی فکر ہے۔ تو اگر ہم آج ان باتوں کو دیکھیں تو ہم اندازہ لگا لیں گے کہ تقریباً 1000 سال پہلے خداوند نے کس طرح محنت مشقت کرنے والوں کو سرفراز کیا، اور انہوں نے کس طرح خلاف ورزی کی کہ 6 باب میں اور اس کی 6 آیت میں خداوند کیا کہتے ہیں، یعنی نوح تک۔ اب یہاں دیکھ لیں، پہلے میں پڑھے دیتا ہوں 6 باب اس کی 6 آیت۔ تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانور اور ہوا کے پرندے تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ تو
اب یہ دیکھ لیں کہ لمک جو ہے وہ زندہ ہے کیونکہ اس کی کل عمر ہے 777 برس، جو کہ پیدائش کی کتاب 5واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ لمک کی کل عمر 777 برس ہوئی، اور جب سیم اور یافت اور سیم ہام اور یافت پیدا ہوئے تو اس وقت نوح کی عمر جو ہے وہ 500 برس کی تھی. 500 برس کی. اس سے ثابت ہوا کہ لمک اور یہ دوسرے جتنے بھی انوس، اور اس میں سیت، انوس، کینن، محلیل، یرد، ہنوک تو خدا سے اٹھا لیا گیا تھا، متسلح، اور متسلح کے بعد لمک، اور لمک کے بعد جو نوح ہے جو صرف خداوند کی نظر میں مقبول تھا. اس سے پہلے کے لوگ جتنے بھی اس وقت موجود ہوں گے، کیونکہ نوح جو ہے وہ 500 برس کا تھا اور لمک کی کل عمر 777 برس، یعنی 200 سال. اور اسی اسنا میں جب کہ طوفان آیا، لمک بھی اور یہ لوگ بھی موجود ہوں گے. لیکن ان تمام لوگوں میں خدا نے صرف کس کو مقبول ٹھہرایا؟ نوح کو. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے 9ویں آیت میں، نوح کا نسل، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا. اس کے تمام زمانے کے لوگ، چاہے کین کی جنریشن میں ہو، چاہے سیت کی جنریشن میں ہو، ان تمام میں وہ بے عیب تھا. لہذا پھر آپ طوفان کے بارے میں جانتے ہیں، اس نے تمام پہلی پشت کو فنا کیا، اور تباہ کرنے کے بعد، جو کہ آٹھویں باب میں درج ہے، اور آٹھویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کشتی بنی اور کس طرح طوفان آیا اور کس طرح خدا نے ان کو بچایا. اور 9ویں باب میں پہلی آیت میں، اور خداوند نے نوح اور ان کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ باور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانوروں اور خدا اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا. تو اس طرح یہ جانیں بچی تھی. پہلی پشت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ نہ تھی، ان میں سے صرف ایک ہنوک تھا جو خدا کے ساتھ تھا، باقی تمام کے تمام جو ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں تھے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح خدا تمام دوسری قوموں پر جو اس کا نام تو لیتی ہے لیکن دل سے اور اپنی جان سے اس کا حکم نہیں مانتی. حکم اس لیے نہیں مانتی کہ وہ سنتے نہیں، اور سنتے وہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اور ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ پہلے ہم بھی اسی طرح تھے، ہم بھی خدا کا کہنا نہیں مانتے تھے، لیکن جس طرح ہم خدا کا کلام سننے اور پڑھنے اور دیکھنے لگے، تو اگر ہم سمجھتے نہیں تھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ہم سمجھنے لگے تو ہم اس بندے کی طرح جو پورے اپنے خاندان میں، پوری اپنی پشت میں، آدم سے لے کے نوح تک، لمک تک، نوح جو ہے اپنی پوری پشت میں مقبول، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا. اس طرح ہم بھی بھائی اور بہنوں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں. یہ کلام کہتا ہے، یہ 100% گارنٹی ہے. اگر مقبول ٹھہرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی یہ سنے جان دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح اس نے نوح کو بچایا کیونکہ وہ مقبول ٹھہرا، اور اس کے لیے ایک ایسا پلان تیار کیا کہ وہ
اور اس کا خاندان بچا۔ اسی طرح خدا نے ایک اور پلان بنایا جو سارے جہاں کو اور سب سے پہلے ان کو جو مسیح سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح اس نے اس سے محبت رکھی، تو وہ ہمارے پلان کو چینج کرتا ہے اور اپنے پلان میں داخل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا زمین پر آنا اور ہمیں نجات اور مکتی دینا۔ تو یہ تو تھی پہلے پشت کی باتیں جو ہم نے دیکھی۔ اس پشت کے بعد دوسری پشت، ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہو تو ہم کل اس پہ غور و خوض کریں گے، جو موسیس سے شروع ہوئی۔ اب نوح تو راست باز تھا، اور جب نوح مر گیا تو ان کے بیٹے دیکھیں گے ہم 10ویں باب میں، ان کے بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے، اور آستے آستے جو ہے وہ موسیٰ تک بدی بڑھتی گئی، اور پھر خداوند نے موسیٰ کو تیار کیا۔ اور مزے کی بات، موسیٰ جو غیر قوموں میں رہ کے اس نے تعلیم بھی حاصل کی، وہ پلا بڑا بھی، اس کے باوجود خدا کی نظر اس پہ تھی، اور اس نے ان غیر قوموں میں سے نکال کے اپنی اس قوم کو رہائی دی جو خدا کو مقبول تھے۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں، میں نے آپ کو نوح کے بارے میں بتایا کہ نوح کو تیار کیا، اسی طرح یسوع ہمارے لیے تیار ہوئے۔ اب اسی طرح یسوع موسیس کی طرح ہمارے لیے تیار ہوئے، وہ غیر قوموں میں بھی رہے اور ایسی ایسی جگہ جاتے تھے جہاں پہ ان پہ فتویٰ لگ جاتا تھا کہ یہ غیر قوموں میں اور گناہ گاروں میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود موسیٰ کی طرح خداوند نے ہمیں اچھی تعلیم دی، خداوند نے موسیٰ کو چنا، موسیٰ نے اچھی تعلیم سن کر اس پر عمل کر کے ان لوگوں کو دی، اور سارے لوگ جو ہیں وہ بچے اور کنعان ملک میں داخل ہوئے۔ اسی طرح یسوع جو باپ سے ہدایت پاتا تھا وہ ہمیں دیتا تھا۔ اگر آپ جان چیپٹر 14، 15، 16، 17 پڑھیں تو یہ سارے کے سارا جو چیپٹر ہیں اس میں یہی درج ہے کہ وہ باپ سے مشورہ لے کر ہم تک پہنچاتا اور اپنے آپ کو اس پاک اور پاکیزگی میں رکھتا کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ لہذا وہی تعلیم ہمیں آج ملتی ہے، اور آج ہم جب تیار ہوتے ہیں تو آنے والے کل کا ہمیں نہیں پتا، لیکن آنے والے کل کا ہمیں ضرور پتا چلے گا جب ہم اپنے باپ خداوند یسوع کو اس شکل میں دیکھیں گے جس شکل میں خداوند نے مکاشفہ میں ظاہر کیا ہے، اور ہم اس شکل میں اسے اسی وقت دیکھ سکیں گے جب ہم اس کی مانند ہوں گے، اور جب ہم اس کی مانند ہوں گے روح میں تو پھر ہم روح کو دیکھ سکیں گے۔ اور اس طرح جو آئندہ آنے والا کل ہے اس میں ہم آج کی تیاری میں ہم آئندہ آنے والے کل میں پہنچ کر یسوع کو جلال دیں گے۔ گزرے ہوئے کل میں آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ لوگ ایمان لائے، اور آج ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، آج ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں اور ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں اب جو خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے وہ آئندہ آنے والے سال میں جبکہ کوئی اور انہیں نہیں دیکھ سکے گا، وہی دیکھ سکیں گے جو اس کی مانند ہوں گے جیسا کہ وہ ہے، اور اس میں ہمارے نام درج ہوں گے اور ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے۔ تو بھائیو،
آج 30 منٹ ہو چکے ہیں. ہم پہلی پشت کو گزرے ہوئے سال کو مکمل کرتے ہیں, گزرے ہوئے کل کو مکمل کرتے ہیں. اب 2 قسطیں اور باقی رہ گئی ہیں, جو دوسری پشت کا موزیس سے لے کر یشوع تک, اور پھر تیسری پشت ہے ایک اور جو کہ قضا کی ہے, قاضیوں کی ہے, قاضی مقرر کیے. پہلے خدا خود ان کا بادشاہ تھا اور ان رہنماؤں کے ذریعے جس سے خدا نے چنا تھا, موزیس اور یشوع, ان کے ذریعے عمل کرتا تھا. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ جب یشوع نہ رہا تو پھر قوم کی حالت کیا تھی. یہاں پہ جب نوح آیا اور نوح سے پہلے تمام لوگ جو خداوند کو مقبول نہیں تھے وہ طوفان میں غرق ہوئے, اور نوح کے بعد سے لے کر موزیس تک جب نوح مر گیا تو اس کے بعد ان کے بچوں میں کس طرح اختلافات ہوئے, اور بچوں سے اختلاف بڑھتے 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 وہ اتنے ہی برے خداوند کی نظر سے گر گئے کہ وہ اسیری میں چلے گئے, مصر کی غلامی میں چلے گئے. اور مصر کی غلامی میں جب چلے اپنے ہی کاموں, اپنی ہی باتوں سے, اپنے ہی خداوند کی دوری سے وہ اسیری میں گئے مصر کی. اور پھر خداوند نے موزیس کو تیار کیا, وہ دوسری پشت میں ہے کہ وہ خداوند کو بچائے. اسی طرح بھائیوں یسوع بھی ہمارے لیے آیا ہے کہ سب ضرورت مندوں, حاجت مندوں, محتاجوں, یتیموں کو آزاد کرے. جس طرح نوح نے ان محتاجوں, ان یتیموں, ان بیواؤں اور ان لوگوں کو جن کی کوئی پہنچ نہیں تھی ان کو بچایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ کیا کیا رکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر قوم بگڑی اس کے بچوں کے ذریعے, حام کے ذریعے, اور موزیس تک آئی. اور پھر جب بگڑ گئی, یہ تقریباً پھر 1000 سال کا وقفہ اس میں موجود ہے, about 900 بلکہ 1400 ایئرس کا وقفہ موجود ہے اس میں. تو پہلا وقفہ جو ہے وہ تقریباً 1000 سال کہہ لیں یا 3000 سال کہہ لیں. اگر ان کی عمروں کا تناسب کریں, اکاؤنٹ کریں صحت سے لے کر لمک تک, تو وہ تقریباً 3000 سال بنتے ہیں. اور اگر ان کو اسی دوران ان کو زندہ رکھیں, ان کو مرنے نہ دیں, تو نوح تک تقریباً جو ہے وہ 950 سال بنتے ہیں, کیونکہ جب لمک کی عمر 877 سال عمر تھی اور نوح کے جو بچے پیدا ہوئے وہ 500 سال کی عمر تھی جب اس کے دونوں بچے پیدا ہوئے تھے. تو اس طرح دیکھیں ہم کہ وہ جتنے بھی اس کے بزرگ تھے وہ زندہ تھے. تو یہ دونوں تناسب آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ کلام مقدس میں سے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیں کہ اب آلموسٹ یسوع کے بعد 2000 سال بیتے جاتے ہیں. اب ہمیں تیار ہونا ضرور ہے, اور اس تیاری میں ہم خدا کے ان بندوں کے ساتھ جن کا ذکر پہلے کیا ہے اور کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں ذکر ہے, اور نجات اگر ہمیں ملنی ہے تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو اس فیصلے میں ڈالیں جو یسوع نے کیا تھا, کیونکہ ججمنٹ اس کی ہے, فیصلے ہمارے ہیں کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں, دائیں طرف یا بائیں طرف. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا